السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ KS سے انفو 2030 کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلتے ہیں خاص خبروں کی جانب۔ آئندہ حج کی تیاری اور انتظامات کا جائزہ۔ پاک سعودی تعلقات کسی بھی ناکامی سے بالاتر ہیں۔ ہنی مون کے لیے جاتے ہوئے گاڑی الٹ گئی، دلہا دلہن ہلاک۔ کئی علاقوں میں بدھ سے 4 دن تک بارش متوقع۔ شادی کے 6 برس بعد 4 بچوں کی ولادت۔ کرونا سے متاثر ایک اور ڈاکٹر انتقال۔ سعودی ڈاکٹر کے حق میں لیبر کورٹ کا فیصلہ۔ ضوابط کی خلاف ورزی پر 190 دکانیں سیل۔ سعودی پاکستان تعلق کچی ڈور نہیں ہے۔ اقامہ ایکسپائر اور چھٹی ختم، واپسی کیسے ہوگی؟ سوال اور جواب۔ آئندہ حج کی تیاری اور انتظامات کا جائزہ۔ سعودی عرب میں مرکزی حج کمیٹی کا اجلاس منگل کو گورنر شہزادہ خالد الفیصل کی زیر صدارت ہوا ہے۔ نائب گورنر شہزادہ بدر بن سلطان شریک ہوئے۔ آئندہ حج موسم کے لیے مرکزی حج کمیٹی کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق شہزادہ خالد الفیصل نے سال رواں حج کے تمام انتظامی اداروں کا مثالی خدمات فراہم کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ آئندہ حج موسم کی تیاری بہت پہلے شروع کرنی ہے۔ حج موسم کی آمد سے قبل تمام انتظامات مکمل کرنا ہوں گے۔ گورنر مکہ مکرمہ نے جاری منصوبے میں مقررہ وقت پر مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ ان میں مکہ مکرمہ مشاعر مقدسہ میں زیر تکمیل منصوبے حج و عمرہ سسٹم کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے تمام اداروں میں کوآرڈینیشن، مکہ مکرمہ، منا، مزدلفہ اور عرفات کو سمارٹ سٹیز میں جلد از جلد تبدیل کرنے کا پروگرام شامل ہے۔ حج عازمین کے قیام، طعام، ٹرانسپورٹ، مختلف سہولتوں، خیر مقدم اور الوداع پروگرام کو زیادہ بہتر بنانے کے لیے سالانہ حج مباحثے کی بھرپور تیاری کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ وزارت حج و عمرہ مکہ مکرمہ، محکمہ صحت اور سیکورٹی اداروں نے حج موسم 1441 سے متعلق اپنی کارکردگی کی رپورٹیں مرکزی حج کمیٹی کو اجلاس میں پیش کیں۔ خادم حرمین شریفین حج اینڈ عمرہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے حج موسم کے دوران ریکارڈ کی جانے والی خوبیوں اور منفی امور سے متعلق فیلڈ سروے رپورٹیں اجلاس کے سامنے رکھیں۔ مرکزی حج کمیٹی نے تمام رپورٹ کا جائزہ لیا، مثبت پہلوؤں کو بہتر بنانے اور آئندہ حج موسم میں منفی امور سے بچنے کی تاکید کی۔ پاک سعودی تعلقات کسی بھی ناکامی سے بالاتر ہیں۔ حالیہ دنوں میں پاکستانی میڈیا میں کچھ پریشان کن خبریں شائع ہوئی جو بعد میں بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کا بھی حصہ بنی۔ ان خبروں کا مقصد پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی تعلقات کو ثبوتاس کرنا تھا۔ بظاہر ان کا مقصد مسلم امہ کے درمیان کشیدگی پیدا کرنا تھا۔ اسلامی ممالک کی تنظیم کے کشمیر پر موقف پر سوال اٹھایا گیا اور اس کو سعودی عرب کی پاکستان کی معاشی مدد کے ساتھ جوڑا گیا۔ اس سے بھی زیادہ پریشان کن امر یہ ہے کہ یہ نقصان دہ رپورٹس پاکستان کے وزیر خارجہ کے ایک بیان سے منسلک ہیں جو انہوں نے 5 اگست کو ایک مقامی ٹی وی چینل کو انٹرویو کے دوران دیا۔ اس انٹرویو میں انہوں نے خبردار کیا تھا کہ اگر اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کونسل آف فارن منسٹر کے اجلاس میں پاکستان کی امیدوں پر پورا نہیں اترتی تو وہ مجبور ہو کر وزیر اعظم عمران خان سے ان اسلامی ممالک کا اجلاس بلانے کا کہہ سکتے ہیں جو مسئلہ کشمیر اور پسے ہوئے کشمیریوں کی مدد کے لیے ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر خارجہ کے بیان کے بعد میڈیا پر سعودی عرب کی پاکستان کو ہنگامی مالی مدد منسوخ کرنے کے بارے میں قیاس آرائیاں کی گئیں۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ اسلامی ممالک کی تنظیم اور
اشارتاً اس کے بانی سعودی عرب پر کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے ناکافی کردار ادا کرنے کا الزام لگایا گیا۔ افسوسناک طور پر کسی نے بھی دونوں ممالک پر سعودی موقف جاننے کی کوشش نہیں کی، جو کہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں، نہ حقیقی طور پر درست۔ چنانچہ اس بارے میں ریکارڈ کی درستی کے لیے وضاحت ضروری ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ہمیشہ بے مثالی سطح کی ہم آہنگی اور دوستی رہی ہے، جس کی بنیاد مشترکہ مذہب، ثقافت اور سماجی اقتدار پر ہے۔ ان کے منفرد تعلقات کی جڑیں عوام کے لیے مشترکہ پیار میں ہیں، اور چنانچہ کسی بھی حکومت یا لیڈرشپ کی تبدیلی ان دونوں عظیم اقوام پر تاریخی طور پر اثر انداز نہیں ہوئی۔ اس لیے ہر گزرتی دہائی کے ساتھ ساتھ سعودی پاک اشتراک نے سیاسی، سیکیورٹی اور اقتصادی میدان میں عظیم منازل طے کیے ہیں۔ فروری 2019 میں یہ اسٹریٹجک تعلق مزید ابھر کر سامنے آیا جب ولی عہد محمد بن سلمان نے پاکستان کا سرکاری دورہ کیا، جہاں وزیر اعظم عمران خان انہیں شفیق انداز میں خود ڈرائیو کرتے ہوئے اسلام آباد ایئرپورٹ سے وزیر اعظم ہاؤس تک لے کر گئے۔ اس سے ایک سال قبل کئی ملاقاتوں میں ان میں ذاتی کیمسٹری بن گئی، جو مفید بھی ثابت ہوئی۔ جب ولی عہد نے پاکستان کے لیے 6.2 ارب ڈالر کے ہنگامی معاشی ریلیف پیکج پر دستخط کیے، جس میں 3 ارب ڈالر کا قرضہ اور 3.2 ارب ڈالر کی رقم 3 سال کے لیے دی گئی، تاکہ پاکستان اپنے فارن ایکسچینج اثاثے بڑھا سکے اور بیرونی قرضہ جات کی ادائیوں کے بحران سے نکل آئے۔ یہ ہنگامی ریلیف پیکج گزشتہ 2 دہائیوں سے زائد عرصے سے جاری ایسے ہی اقدامات کا تسلسل تھا۔ جب کبھی پاکستان معاشی مشکلات کا شکار ہوا تو سعودی عرب نے تاخیری ادائیگیوں پر تیل فراہم کیا۔ البتہ اس بار معاشی بحران کہیں زیادہ شدید تھا، جب پاکستان کو بیرونی قرضوں کی عدم ادائیگیوں کا سامنا کرنے کا خطرہ تھا۔ چنانچہ سعودی عرب اس صورت حال میں سب سے پہلے مدد کے لیے آیا، جب نومبر 2018 میں 6.2 ارب ڈالر کے ریلیف پیکج کی پیشکش کی۔ متحدہ عرب امارات نے بھی بعد بے ہاتھ بٹایا۔ یہ سب جولائی 2019 میں پاکستان کو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کی جانب سے 6 ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری سے 7 ماہ قبل ہوا تھا۔ تاہم اس سے کہیں زیادہ اہم اقدام ولی عہد کے دورے کے اختتام پر پاکستان میں 20 ارب ڈالر کے سرمایہ کاری کے معاہدے تھے، جن میں گوادر میں 10 ارب ڈالر مالیت کی آئل ریفائنری اور بقیہ پٹرول، کیمیکل کمپلیکس، معدنیات اور قابل تجدید توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے مختص تھے۔ یہ واضح ہے کہ سعودی عرب اب پاکستان کے طویل المدتی معاشی ترقی کے منصوبے چین پاکستان اقتصادی راہداری CPEC کا حصہ بننے میں دلچسپی رکھتا تھا، جس کا اختتام اسٹریٹجک گوادر بندرگاہ پر ہوتا ہے۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ چین سعودی عرب سے تیل درآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، اور سعودی عرب بھی چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور ایشیا کی دیگر ابھرتی ہوئی معیشتوں کے ساتھ تجارتی تعلق بڑھاتے ہوئے اپنے عالمی معاشی تعلقات میں تنوع لا رہا ہے۔ لہذا سعودی پاک معاشی اشتراک میں حالیہ پھیلاؤ باہمی طور پر تھا اور BRI یا CPEC سے متصادم نہیں تھا۔ یہ بھی بتانا اہم ہے کہ دونوں برادر اسلامی ممالک ہمیشہ مشکل وقت میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر 1990 میں کویت میں عراق کے حملے کے خلاف پاکستان نے اپنی بڑی افواج سعودی عرب بھیجی۔ 3 دہائیوں کے بعد پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف نے دہشت گردی کے خلاف اسلامی فوجی اتحاد کی سربراہی کے، جو 41 مسلم ممالک پر مشتمل ہے، حرمین شریفین کی حرمت کے دفاع سے لے کر دہشت گردی کو شکست دینے تک پاکستان سعودی عرب کا ہمیشہ اہم اتحادی اور ایک بڑا مسلم پلیئر رہا ہے۔ پاکستان میں سنہ 2001 سے سنہ 2009 کے ہنگامہ خیز دور کے دوران پاکستان میں بطور سعودی سفیر تعینات رہنے کے دوران مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دونوں اقوام نے 9/11 کے بعد کسی گہرائی سے دہشت گردی کا سامنا کیا، اور ہم نے کسی طرح
کس طرح دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک ساتھ اس پر قابو پایا؟ میں نے سول اور فوجی قیادت سے قریبی تعلقات قائم رکھے تاکہ پاکستان محفوظ اور مستحکم رہے۔ مجھے وہ بدقسمت دن بھی یاد ہے جب آزاد جموں کشمیر میں تباہ کن زلزلہ آیا اور سعودی عرب نے فوری طور پر متاثرین کی ہنگامی امداد کے لیے فضائی راہداری قائم کی۔ سعودی عرب اور پاکستان نے علاقائی امن، افغانستان اور کشمیر میں استحکام کے مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے قریبی تعاون کیا۔ لہٰذا میں نے ذاتی طور پر جب پاکستان نے سرکاری طور پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر کا دن منایا، میں نے انہی کالمز میں کشمیری مسلمانوں کی پریشان کن صورتحال کو اجاگر کرنے اور کشمیر کے تنازع کے جلد حل کے لیے قلم اٹھایا تھا۔ تاہم اس کی اگلی صبح میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے کشمیر پر OIC کے بیان پر افسردہ ہو گیا، جو حقیقت سے کہیں دور تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ OIC کی رابطہ کمیٹی برائے کشمیر نے، جس کی سربراہی سعودی عرب کے سفیر یوسف M الدوبے کر رہے ہیں، لائن آف کنٹرول سمیت آزاد جموں کشمیر کا دورہ کیا۔ رواں سال مارچ میں تقریباً 1 ہفتہ وہ وہاں رہے تھے۔ بعد رابطہ کمیٹی نے جون میں ورچوئل اجلاس منعقد کیا، جس کا افتتاح OIC کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر یوسف بن احمد العثیمین نے کیا۔ انہوں نے OIC کی جانب سے اسلامی سمت کونسل آف فارن منسٹرز اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق جموں کشمیر کے معاملے کے پرامن حل کی تلاش کے عزم کو دہرایا۔ اس کے علاوہ 5 اگست کے بعد کشمیر پر پاکستانی سنجیدگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد جاری کردہ بیان میں جموں کشمیر ری آرگنائزیشنز آرڈر 2020 اور جموں کشمیر گرانٹ آف ڈومیسائل سرٹیفکیٹس رولز 2020 کو مسترد کیا گیا، جس کا مقصد متنازع علاقے میں ڈیموگرافک ڈھانچہ تبدیل کرنا تھا۔ اس میں OIC جموں کشمیر کے عوام کی مدد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا اور اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ انڈیا کو اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کو قرار دادوں کا پابند بنانے کے لیے اپنے دفاتر کا استعمال کریں۔ کشمیر کے سانے سے متعلق OIC کے سیکرٹری جنرل اور رابطہ کمیٹی کا ایسا پرعزم رد عمل، جس کے بعد اس کا فیک فنڈ ایکشن مشن آزاد جموں کشمیر گیا، اس سے بہت کونسل آف فارن منسٹر کی جانب سے ایک اور اعلامیے کی بہت کم گنجائش رہ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ عالمی وبا کی وجہ سے بڑے سفارتی اجتماعات کی گنجائش بھی محدود تھی۔ اس کے باوجود وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کونسل آف فارن منسٹر کے اجلاس پر OIC کے ساکھ کو داغدار کرنے کا انتخاب کیا۔ 1 سال قبل پاکستان نے بلا شبہ اس وقت ایک بڑی کامیابی حاصل کی جب وہ انڈیا کی جانب سے جموں کشمیر کے الحاق اور متنازع علاقے میں لاک ڈاؤن کے نفاذ کے بعد اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کا ہنگامی مشاورتی اجلاس طلب کرنے میں کامیاب ہوا۔ بدقسمتی سے اس وقت سے لے کر اب تک شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں وزارت خارجہ کشمیر کے معاملے میں اس ابتدائی عالمی سفارتی کامیابی کو مزید آگے نہیں بڑھا سکی۔ چنانچہ ان کی IOC کو مورد الزام ٹھہرانے کی مایوس کن کوشش کی اور ایک توجہ یہی ہے کہ وہ اپنی کشمیر پر اپنی ناکامی پردہ ڈال رہے ہیں۔ تاہم سعودی نقطۂ نظر سے وزیر خارجہ قریشی کی کشمیر پر OIC کے مینڈیٹ کے بغیر اسلامی ممالک کا اجلاس منعقد کرنے کی دھمکی زیادہ پریشان کن ہے۔ سعودی عرب اسلام کا قلعہ ہے، جہاں اسلام کے مقدس ترین مقامات مکہ اور مدینہ واقع ہیں۔ چنانچہ اس نے ہمیشہ ایسی کوششوں یا مسلم امہ کو تقسیم کرنے کے مقاصد کا مقابلہ کیا ہے۔ گزشتہ دسمبر پاکستان نے کوالالمپور میں ایک ایسے ہی اجلاس کے بائیکاٹ کا دانشمندانہ قدم اٹھایا جو بنیادی طور پر ترکی اور ایران کی جانب سے OIC کی قیادت کو چیلنج کرنے کی ایک کوشش تھی۔ اگر شاہ محمود قریشی کا پوشیدہ اشارہ کسی ایسے اجلاس کی جانب ہے تو پھر یہ ایک خطرناک تجویز ہے جس کی ایک برادر اسلامی ملک سے توقع نہیں کی جا سکتی، جس کے عوام ترکی اور ایران کے عوام کی طرح ہمیشہ امہ کی یکجہتی کے متنمی رہے ہیں۔
ایسا کوئی قدم ترکی اور ایرانی کے موجودہ حکومت اور حکمرانوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے جو امہ کی مزید تقسیم چاہتے ہیں۔ عراق اور شام سے لبنان اور لیبیا تک ان کے ہاتھ مسلمان آبادیوں پر تکالیف پہنچانے میں خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ وہ دہشت گرد عناصر کی حمایت کرتے ہیں اور مسلمان علاقوں میں تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ 40 برسوں تک ایران عرب معاملات میں گھناؤنے راستوں سے گھستا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کے طور پر انتونیو گتریس نے جون میں سیکیورٹی کونسل کو اپنی رپورٹ میں تصدیق کی تھی کہ وہ یمن میں حوثی باغیوں کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے اور سعودی عرب پر ان کے میزائل اور ڈرون حملوں میں تعاون کر رہا ہے۔ گزشتہ ماہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی خود اپنے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود سے فون پر بات کر رہے تھے، جس میں سعودی عرب پر مسلح حملوں کے بارے میں پاکستان کی شدید تفتیش کا اظہار کیا گیا۔ پھر وہ کسی ایسی آپشن کے بارے میں کیسے غور کر سکتے ہیں جس کی پشت پناہی ایران کر رہا ہے؟ یہ ترکی کے لیے خاص بدقسمتی ہے کہ اس کی حکمرانی ایک خبت عظمت کا شکارنو آسمانی کر رہا ہے جس کا مقامی بالادستی اور علاقائی تسلط کے قیام کی پیاس کو کوئی سرحد نہیں ہے۔ تقریباً 2 دہائیوں سے رجب طیب اردگان نے مقامی امن اور علاقائی جغرافیہ و سیاسی انتشار کے لیے پرانے زخم کریدے ہیں۔ اسلامی دنیا کو تقسیم کرنے کی ان کی ذاتی کوشش حال میں زیادہ تیزی سے بڑھی ہے۔ پاکستان اس جال میں کیوں پھنسے؟ 2 ممالک کے درمیان سٹریٹجک شراکت داریاں برسوں کی صبر آزما سخت محنت کے بعد قائم ہوتی ہیں، چنانچہ ایک گمراہ شخص کی بے بنیاد بیان بازی سے ان شراکت داریوں کے ناکام ہونے کے امکانات نہیں ہیں، جو سعودی پاک تعلقات میں مبینہ کشیدگی کی بنیاد بنی، جبکہ ریاض اور اسلام آباد دونوں ایک دوسرے کی قومی حساسیات اور حدود کو سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے سعودی عرب نے اس وقت حیرت کا اظہار نہیں کیا جب پاکستان پارلیمانی 2015 میں یمن میں بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت کی بحالی کے لیے فوج کوششوں کی حمایت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کشمیر کے معاملے میں ستم ظریفی یہ ہے کہ سعودی عرب نہ اس کے خلیجی اتحادی کوئی ایسا کام نہیں کرنے کی خواہش نہیں رکھتے جو پاکستانی مفادات اور کشمیریوں کی خواہشات کے خلاف ہوں، پھر کوئی انہیں کشمیر کے لیے ناکافی کردار ادا کرنے کے الزام کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ بلا شبہ یہ حقیقت ہے کہ سعودی عرب نے ایشیا میں اپنے پھلتے پھولتے معاشی تعلقات کے حصے کے طور پر انڈیا میں بھرپور سرمایہ کاری کی۔ انڈیا سے بڑی تعداد میں کارکنان سعودی عرب میں موجود ہیں۔ یہ تعداد پاکستان سے زیادہ نہیں تو کم از کم 30 لاکھ کے قریب ضرور ہیں اور اپنے آبائی ملک میں اربوں ڈالر کی رقم بھیجتے ہیں۔ کیا یہ گہرا معاشی تعلق یا باہمی انحصار سعودی عرب کو حقیقت پسندانہ اثر و رسوخ فراہم نہیں کرتا کہ وہ انڈیا کے کشمیر میں امن کے حوالے سے پالیسی پر اثر انداز ہو سکیں؟ اس کے علاوہ کیا پاکستان نے خود کشمیر کے تصفیے پر یک طرفہ طور پر انڈیا کے ساتھ 2 طرفہ عمل ختم نہیں کیا ہوا، جبکہ اس دوران وہ کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل قراردادوں کے نفاذ کے لیے دباؤ ڈالتا رہا ہے؟ پاکستان کے لیے سعودی ہنگامی معاشی ریلیف پیکج کا معاملہ جس طرح رپورٹ ہوا، سب سے پہلے تو میڈیا نے سرکاری سعودی ذرائع سے تصدیق نہیں کی۔ اپنے خلیجی اتحادیوں کی طرح سعودی عرب کی معیشت بھی کورونا وائرس کی وبا اور تیل کی عالمی قیمتوں میں نشیب کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوئی، لیکن مقامی شہری اور غیر ملکی کارکن اس کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ پھر پاکستان وبا کے باوجود اس قسم کے معاشی بحران کا سامنا نہیں کر رہا ہے جس طرح وہ IMF کے ساتھ معاشی معاہدے سے قبل کر رہا تھا۔ تاہم اگر کسی غلط فہمی کی وجہ سے کسی قسم کے اختلافات ابھرے ہیں تو معیاری رویہ یہ ہے کہ انہیں دونوں ممالک میں دستیاب عوامی یا سیاسی یا سفارتی راستوں کے ذریعے حل کیا جائے۔ اس قسم کے اختلافات کو عوامی سطح پر لانے سے، جیسا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے جذباتی انداز میں OIC کے کشمیر پر موقف سے کیا، یا ذرائع ابلاغ میں پاکستان کے سعودی معاشی امداد کی غیر مصدقہ خبروں سے ہوا، ہم نے دونوں ممالک کے مفادات کی مخالفت قوتوں کو اپنی تاریخی شراکت داری کو ثبوتاز کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ خوش قسمتی سے سعودی پاک تعلقات کی جڑیں غیر معمولی طور پر گہری، مذہبی، سیاسی اور عوام کی سماجی
तमन्नाओं में हैं कि वो ऐसे नाखुशगवार वाक़यात का सामना कर सकते हैं कि जैसा ये हालिया वाक़या है। दरअसल सऊदी पाक दफाई तावन इतना गहरा है और वसी है कि उन्हें नुकसान पहुंचाने की हालिया साजिश इतनी ही तेजी से बेनतीजा साबित होगी जितनी तेजी से ये मंजर आम पर आई हैं। थोड़ी सी हैरानी है कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रियाद अहमद के रोज डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वाज़ेह तौर पर कहा था, सऊदी पाक ताल्लुकात तारीखी हैं, बहुत अहम हैं, हमेशा शानदार रहे हैं और हमेशा ऐसे ही रहेंगे। इस बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए। किसी को भी मुमलकत सऊदी अरब के मुस्लिम दुनिया में मरकजियत के बारे में शुबा नहीं होना चाहिए। हमारे दिल सऊदी अरब के अवाम के साथ धड़कते हैं, चनाचा हमारे एक दूसरे के साथ ताल्लुकात के बारे में सवालात उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद शाह महमूद कुरैशी की तलख तनकीद की क्या अहमियत है? क्या वज़ीर आज़म इमरान खान इन्हें मुस्तकबिल में महतात रहने की याद दहानी कराएंगे, क्योंकि हमारे बरादरान ताल्लुकात को नुकसान हमारे इनफरादी कौमी मफाद और अवामी ख्वाहिशात के खिलाफ जाएगा। जैसा कि सऊदी अरब विजन 2030 के तहत तेल के अलावा अपनी माशियत में तनोव ला रहा है, जो हमारे जवान वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के जहनी तख्लीक है। हम उम्मीद करते हैं कि लाखों की तादाद में मजीद पाकिस्तानी सऊदी इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी की तैयारी में शामिल होंगे। इस मौके से मुस्तफीद होने के लिए सऊदी हुकूमत पाकिस्तान नौजवानों की तालीम और तरबियत के लिए स्कॉलरशिप्स में भी इजाफा कर चुकी है। हमारे पाकिस्तान में तवील अलमुद्दती सियासी और माशी टैक्स हैं और ये इत्मीनान बख्श बात है कि गुज़िश्ता 2 बरसों में दोनों ममालिक के कारोबारी हजरात और ताजरों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात बढ़े हैं। क्या ये हैरान कुन नहीं कि हालिया वबा के दौरान भी जून में पाकिस्तान की सऊदी अरब को बरामद में 34% इजाफा हुआ है। मैं ये कहते हुए इख्तिताम करूंगा कि सऊदी पाक तारीखी शराकत किसी भी नाकामी से बालातर है। ये मुस्तकबिल में फले फूलेगी जैसा कि माजी में फलती फूलती रही है। रास्ते में इसको सबूताज करने की किसी भी कोशिश को शिकस्त देते हुए हमारे दोनों ममालिक के अवाम के मोहब्बत और खुलूस के साथ डॉक्टर अली अवाज असेरी साबिक सीनियर सऊदी सफारतकार हैं। वो पाकिस्तान में सन 2001 से 2009 तक सऊदी अरब के सफीर के तौर पर तैनात रहे। उन्होंने बेरूत अरब यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की और किताब का बैटिंग टेररिज्म सऊदी अरब रूल ऑन दी वार ऑन टेरर्स के मुसन्नफ हैं। हनीमून के लिए जाते हुए गाड़ी उलट गई, दुल्हा दुल्हन हलाक, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सऊदी अरब के जनूब मगरबी सूबे जज़ान के हरूब कमिश्नरी के पहाड़ी इलाके में हनीमून के लिए जाते हुए गाड़ी उल्टने से दुल्हा और दुल्हन हलाक हो गए। अल अरबिया नेट के मुताबिक 9 ब्याता जोड़ा शादी की तकरीब से हनीमून के लिए होटल जा रहे थे कि पहाड़ी ढलवान पर गाड़ी को हादसा पेश आया। नए जोड़े की एक रिश्तेदार जमान अल हरूबी ने बताया कि दुल्हा 9 माह से शादी की तकरीब के दिन गिन रहा था। कोरोना की वबा की वजह से शादी की तारीख मुलतवी हो गई थी। आखिरकार दुल्हा और दुल्हन के रिश्तेदारों ने शादी के लिए तारीख तय की। शादी की तकरीब में अज़ा व अजबाब महदूद तादाद में शरीक हुए। आधी रात के करीब दोनों शादी हाल से होटल के लिए गाड़ी में रवाना हुए। शादी हाल हरूब कमिश्नरी के एक पहाड़ पर वाक़या है। दोनों तरीक अल फुकारा नामी पहाड़ी रास्ते से रवाना हुए। प्रोग्राम था कि हनीमून के चंद दिन होटल में गुजारेंगे। रास्ते में गाड़ी फिसल कर दुश्वार गुजार पहाड़ी ढलवान में गिर गई। अल हरूबी ने बताया कि शहरी दफा हलाल अहमर और सिक्योरिटी गश्ती दस्ते के एहलकारों ने इतला मिलते ही जाए वकुआ पहुंच कर अमदादी कार्रवाई की। दुल्हा दुल्हन की लाशें सुबह 7 बजे के करीब पहाड़ी ढलवान से बमुश्किल निकाली जा सकी। कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल के सर्द खाने भेज दी गई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कई इलाकों में बुध से 4 दिन तक बारिश मुतवक्को है।
سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ بدھ 19 اگست سے ہفتے تک سعودی عرب کے متعدد علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ اخبار 24 نے محکمہ موسمیات کے حوالے سے بتایا کہ اسیر ریجن میں ابہا، خمیس، مشیط، النماس، بیشہ، بالقرن، سرا، عبیدہ، زہران، الجنوب، الحرجہ، محائل، بارق، المجارہ اور البرق کمشنریاں بارش سے متاثر ہوں گی، جبکہ البحا ریجن میں 8 کمشنریوں میں بارش کا سماں رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 4 روزہ بارش کا سلسلہ مکہ مکرمہ، جازان اور نجران میں بھی رہے گا۔ اس سے جازان کی کمشنریاں خاص طور پر متاثر ہوں گی۔ علاوہ ازیں طائف، مکہ مکرمہ، شہر مکہ کی متعدد کمشنریاں بارش کے ضد میں ہوں گی۔ بیان میں کہا گیا کہ بارش کے ساتھ تیز گرد آلود ہوائیں بھی چلیں گی۔ ہوا کی فی گھنٹہ رفتار 45 کلومیٹر تک ہوگی۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق منگل کو جازان کی 9 کمشنریوں بہا میں مختلف مقامات، ربع الخالی، مغربی نجران اور اسیر میں منگل کو گرج چمک کے ساتھ بارش ہوتی رہی۔ جازان میں رات 8 بجے تک بارش ہوئی۔ اس سے قبل گرد آلود ہوائیں بھی چل رہی تھیں۔ مکہ مکرمہ، گنفدہ، علیس، جدہ اور رابق میں دن بھر گرد آلود ہوائیں چلتی رہیں۔ شام 7 بجے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ساحلی علاقوں کا حال بھی یہی رہا۔ بعض مقامات پر موسلادھار بارش ہوئی، جبکہ بیشتر مقامات سے درمیانے درجے کی بارش کی اطلاعات ملی ہیں۔ یمن، متحدہ عرب امارات اور سلطنت عمان کے کئی علاقوں سے بھی بارش کی اطلاعات ملی ہیں۔ محکمہ شہری دفاع نے سب لوگوں سے کہا ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ شادی کے 6 برس بعد 4 بچوں کی ولادت۔ سعودی عرب کے علاقے نجران کے شرورہ جنرل ہسپتال میں ایک خاتون نے شادی کے 6 برس بعد 4 بچوں کو جنم دیا ہے۔ ولادت آپریشن کے ذریعے ہوئی۔ اخبار 24 کے مطابق نجران میں محکمہ صحت نے بتایا کہ سعودی خاتون بھانج پن کا شکار تھیں اور علاج کر رہی تھیں۔ 6 برس کے محرومی کے بعد بیک وقت 4 بچوں کی ولادت ہوئی ہے۔ الشرورہ جنرل ہسپتال کے ڈاکٹروں نے طبی معائنہ کر کے آپریشن کا فیصلہ کیا۔ چاروں بچے صحت مند ہیں اور ان کا وزن 1.58 اور 1.9 کلو گرام کے درمیان ہے۔ چاروں بچوں کو خصوصی نگہداشت کے شعبے میں رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ کورونا سے متاثر ایک اور ڈاکٹر انتقال، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سعودی عرب کے النائریہ جنرل اسپتال میں بچوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹر اسماعیل کردیہ کا نئے کورونا وائرس سے چل بسے۔ اخبار 24 کے مطابق ڈاکٹر اسماعیل کردیہ کے انتقال کی خبر سے مشرقی ریجن کے ڈاکٹر، نرسوں اور طبی عملے کے حلقوں میں افسوس کے ساتھ سنی گئی۔ ڈاکٹر اسماعیل کردیہ اپنے اعلیٰ اخلاق، حسن کارکردگی اور پیشہ ورانہ استعداد کے باعث نہ صرف یہ کہ صحت عملے میں اپنی منفرد پہچان رکھتے تھے، بلکہ مریض بچوں اور ان کے سرپرستوں میں بھی انہیں پذیرائی حاصل تھی۔ سعودی ڈاکٹر کے حق میں لیبر کورٹ کا فیصلہ۔ لیبر کورٹ نے نجی طبی مرکز کو پابند کیا ہے کہ وہ سعودی ڈاکٹر کی جانب سے دائر کی گئی شکایت کا ازالہ کرتے ہوئے 2,80,000 ریال واجبات اور ہرجانے کی مدمے ادا کرے۔ طبی مرکز کے خلاف 2 لاکھ ریال جرمانے کے بعد احکامات صادر کیے گئے ہیں۔ مقامی روزنامہ آکاز نے لیبر کورٹ کے ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ نجی طبی مرکز کے خلاف سعودی ڈاکٹر نے مقدمہ دائر کرتے ہوئے درخواست میں کہا تھا کہ طبی مرکز کی انتظامیہ نے معاہدے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے نہ صرف انہیں نوکری سے نکالا بلکہ واجبات بھی ادا نہیں کیے۔ مدعی نے تمام دستاویزی ثبوت، جس میں ماہانہ تنخواہ کا ریکارڈ اور دیگر دی جانے والی مراعات شامل تھیں، عدالت میں پیش کی۔ عدالت کی جانب سے طبی مرکز کی انتظامیہ کو مقدمے کے بارے میں مطلع کرتے ہوئے ڈیجیٹل سمن بھیجے گئے، مگر دوسری جانب سے مقدمے کی سماعت کے دوران کوئی پیش نہیں ہوا۔ مدعی ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ طبی مرکز کی انتظامیہ کی جانب سے اسے واضح سبب کے بغیر نوکری سے برخاست کیا گیا، جبکہ معاہدے کی مدت باقی تھی۔ درخواست گزار نے عدالت سے اپیل کی ہے۔ قانون کی شق 77 کے مطابق معاہدے کے خلاف ورزی پر انہیں ہونے والے نقصان کا ازالہ کرتے ہوئے طبی مرکز کو اس امر کا بھی پابند کیا جائے کہ وہ تجربے کی سند بھی جاری کرے۔
جس میں واضح طور پر مرکز میں کام کرنے کا دورانیہ اور حاصل کی جانے والی تنخواہ وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہو۔ عدالتی ذرائع نے کیس کی تفصیلات بتاتے ہوئے مزید کہا ہے کہ طبی مرکز کی جانب سے مقدمے کی سماعت کے دوران کوئی حاضر نہیں ہوا، اس کے باوجود کہ انہیں حاضری کے سمن جاری کیے گئے تھے۔ عدالت نے تمام ثبوتوں اور دلائل سننے کے بعد فیصلے میں طبی مرکز پر قانون شکنی کے ارتکاب ثابت ہونے پر نہ صرف 2 لاکھ ریال جرمانے عائد کیے بلکہ مرکز کو اس امر کا بھی پابند کیا گیا کہ وہ سعودی ڈاکٹر کو تنخواہ اور واجبات کی مد میں 2,80,000 ریال ادا کرنے کے علاوہ انہیں قانون کے مطابق تجربے کی سند بھی دے جس میں ان کی پیشہ ورانہ خدمات کو اجاگر کیا گیا ہو۔ اس حوالے سے ماہر قانون دان سارا ثابت نے روزنامہ آکاش سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مملکت میں لیبر قوانین واضح ہیں، اس اعتبار سے آجر اس امر کا پابند ہے کہ وہ اجیر کو اس کی ملازمت کے اختتام پر ہر برس کے مقابل آدھی تنخواہ ملازمت کے پہلے 5 برس ادا کرے۔ اگر ملازمت 5 برس سے زائد ہے تو ابتدائی 5 برس کے بعد جتنے سال ہیں ہر برس 1 ماہ کی تنخواہ واجبات کی مد میں ادا کی جائے۔ واجبات کی ادائیگی کے لیے کارکن کو دی جانے والی آخری تنخواہ شمار کی جاتی ہے، جبکہ معاہدہ ملازمت کا دورانیہ بھی شمار کیا جاتا ہے۔ معاہدہ ختم ہونے سے قبل درمیان میں ملازمت سے برخاست کرنے پر انتباہی نوٹس جاری کیا جاتا ہے، جس میں نوکری سے نکالنے کی واضح وجہ بیان کرنا بھی لازمی ہوتی ہے۔ ضوابط کی خلاف ورزی پر 190 دکانیں سیل۔ کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزیوں پر 3 دن میں 190 دکانیں سیل کر دی گئیں۔ ریجنل ڈائریکٹر بلدیہ کا کہنا تھا کہ بند کی جانے والی دکانوں میں 59 ورکشاپس بھی شامل ہیں۔ ویب نیوز سبق سے گفتگو کرتے ہوئے ریجنل ڈائریکٹر انجینئر محمد بن ابراہیم الزہرانی نے بتایا کہ جدہ بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں کے اہلکاروں نے شہر کے مختلف علاقوں میں گشت کے دوران کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقرر کردہ ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے پر متعدد دکانیں سیل کر دیں۔ ریجنل ڈائریکٹر الزہرانی کا مزید کہنا تھا کہ وزارت صحت کی جانب سے کورونا سے بچاؤ کے لیے ضوابط مقرر کیے ہیں، جن میں سب سے اہم سماجی فاصلے کے اصول پر عمل درآمد کرنا ہے تاکہ کورونا وائرس سے محفوظ رہا جا سکے۔ وزارت صحت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ مارکیٹوں میں کورونا سے بچاؤ کے لیے سماجی فاصلے کے اصول پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ اس حوالے سے وزارت صحت نے بلدیہ کے شعبے صحت عامہ کو ہدایت کی تھی کہ مملکت کے تمام شہروں میں کورونا سے بچاؤ کے لیے مقرر کیے جانے والے ضوابط پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے تفتیشی مہم مسلسل جاری رکھی جائے تاکہ ضوابط پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔ واضح رہے کہ بلدیہ کے علاوہ پولیس اور دیگر اداروں کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ شہر میں کورونا سے بچاؤ کے لیے وزارت صحت کی جانب سے مقررہ ایس او پیز پر عمل کو یقینی بنایا جائے۔ کورونا ضوابط پر عمل نہ کرنے والے افراد اور دکانوں کے خلاف سخت کارروائی کی جاتی ہے۔ ایسے افراد جو عوامی مقامات پر ماسک استعمال نہیں کرتے ان پر 1,000 ریال جرمانہ عائد کی جاتا ہے، جبکہ وہ تجارتی ادارے یا مارکیٹیں جہاں آنے والے صارفین کا جسمانی درجہ حرارت چیک کرنے کے علاوہ وہاں آنے والوں کے لیے سینیٹائزر اور ڈسپوزیبل دستانے فراہم نہ کرنے پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ سعودی پاکستان تعلق کچی ڈور نہیں ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے خارجہ امور کے ماہرین نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مذہب اور بھائی چارے کا منصوبہ اور نہ ختم ہونے والا رشتہ ہے، جسے چھوٹی موٹی غلط فہمیوں سے نقصان نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ دونوں ممالک کے تعلقات بہت جہد اور عوامی نوعیت کے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے حالیہ بیان کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر اردو نیوز سے بات کرتے ہوئے پاکستان کے 2 سابق خارجہ سیکرٹری کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلق مذہبی، سیاسی اور عسکری نوعیت کے ہیں جو مضبوط بنیادوں پر استوار ہیں۔ پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی کا کہنا تھا کہ بیان کو کچھ سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا گیا ہے اور کچھ دونوں ممالک کی مخالف قوتوں اور اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش ضرور کی، مگر دونوں ممالک نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ باہمی تعلقات ہر سطح پر مضبوط ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان ایک اسلامی رشتہ ہے جو بہت مضبوط ہے، پھر سیاسی تعلقات کا رشتہ ہے جس کی وجہ سے دونوں ممالک انٹرنیشنل فورمز کی ایک اور دوسرے سے تعاون کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ ایک سیکیورٹی بانڈ بھی ہے جس کی تاریخ میں بہت مثالیں ہیں کہ پاکستان سعودی عرب کی سلامتی
کو اپنی سلامتی جیسا عزیز سمجھتا ہے، چاہے وہ مکہ مکرمہ میں شر پسندوں کے خلاف آپریشن ہو یا عراق امریکہ جنگ کے دوران پاکستان کا تعاون ہو۔ سابق سیکرٹری خارجہ کا کہنا تھا کہ کشمیر کے معاملے پر بھی سعودی عرب نے پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے اور میرے خیال میں مخالفین کی خواہشات کے باوجود دونوں ممالک کے تعلقات پر کبھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی پاکستان تعلقات تہ در تہ مضبوط ہیں اور کسی بھی تیسرے ملک سے تعلقات کی وجہ سے یہ متاثر نہیں ہوں گے۔ یہ پتنگ کی کچی ڈور نہیں، یہ مذہب کا نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے۔ ایک اور سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد خان نے اردو نیوز کو بتایا کہ پاکستان کا وجود سعودی عرب کی طاقت اور دونوں ممالک اسلام کے مضبوط رشتہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ پتنگ کی کچی ڈور نہیں، یہ مذہب کا نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شاہ محمود قریشی کا بیان ایک پالیسی بیان نہیں کرتا بلکہ ایک صحافی کے ساتھ کی گئی سیاسی گفتگو تھی۔ پالیسی بیان ہوتا تو دفتر خارجہ میں دیتے۔ باقی یہ جو لنک ہے جی یہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ لوگ وہاں سے پڑھ لیں۔ ٹائم بہت کافی ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ویورز جو ہیں وہ ناراض ہوں گے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آگے جی سوال اور جواب ہیں جی۔ اقامہ ایکسپائر اور چھٹی ختم، واپسی کیسے ہوگی؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات بتدریج معمول پر آ رہے ہیں، تاہم بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کے حوالے سے اب تک کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا۔ ایویشن ذرائع کا کہنا ہے کہ جیسے ہی حکام کی جانب سے اس بارے میں احکامات جاری ہوں گے مطلع کر دیا جائے گا۔ خواجہ اظہر نے پوچھا ہے، قاری نے اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے مزید سوالات بھیجے ہیں۔ خواجہ اظہر نے پوچھا ہے کہ چھٹی پر پاکستان آیا ہوں، ایک بار حکومت نے 3 ماہ کے لیے اقامہ تجدید کیا تھا، دوسری بار اعلان کے مطابق ابھی تک اپڈیٹ نہیں ہوا، کیا میں واپس سعودی عرب جا سکوں گا؟ جواب، کرونا وائرس کی وجہ سے مملکت میں تاحال بین الاقوامی پروازوں پر پابندی عائد ہے، تاہم جیسے بھی حالات بہتر ہوں گے حکومت کی جانب سے پابندی ختم کرنے کا اعلان کیا جائے گا، جس کے بعد وہ غیر ملکی جو کرونا وائرس کی وجہ سے بین الاقوامی پروازوں پر عائد پابندی کے باعث واپس نہیں آ سکے تھے، ان کی واپسی کے حوالے سے طریقہ کار کا اعلان کیا جائے گا۔ جہاں تک واپسی آنے کا سوال ہے تو یہ بات یقینی ہے کہ سعودی حکومت ہمیشہ انسانی ہمدردی کے ضوابط کے مطابق لوگوں کو آسانیاں فراہم کرتی رہی ہیں، اس لیے جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے اور پروازیں بحال ہونے کے بعد اس بارے میں بھی اعلان کیا جائے گا، جسے اردو نیوز میں فوری طور پر شائع کیا جائے گا۔ واصف اللہ کا سوال ہے کہ میرا اقامہ 9 اگست اور چھٹی 19 اگست کو ختم ہو گئی ہے، کیا میرا اقامہ اور چھٹی خروج عہدہ بڑھ جائے گی؟ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بین الاقوامی پروازوں پر تاحال پابندی برقرار ہے، اس لیے سعودی حکومت کی جانب سے ان تارکین کے لیے جو بیرون مملکت گئے ہوئے ہیں اقاموں اور خروج عہدہ کی مدت میں 3 ماہ کی توسیع کی گئی، تاہم حکام کا کہنا تھا کہ حالات کا جائزہ لینے کے بعد اس حوالے سے مزید احکامات جاری کیے جائیں گے۔ علی شیر پوچھتے ہیں کہ کیا خروج نہائی کا نظام بحال ہے؟ میں پاکستان جانا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ جواب، خروج نہائی اور خروج عہدہ کا نظام حسب سابق بحال ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں، صرف پابندی باہر سے آنے والوں کے لیے ہے، تاحال بیرون مملکت سے آنے والوں کے پروازیں بحال نہیں ہوئیں۔ جہاں تک آپ کی جانب سے خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ پر جانے کے بارے میں سوال ہے تو اس میں کوئی امر معنی نہیں ہے، آپ اپنے کفیل سے کہہ کر خروج نہائی ویزا لگا کر پہلی دستیاب پرواز کے ذریعے پاکستان ملک جا سکتے ہیں۔ ناصر خامد خیل کا سوال ہے کہ اقامہ ختم ہو گیا ہے، پاکستان کیسے جائیں؟ خروج نہائی ویزا لگوانے کے لیے لازمی ہے کہ آپ کا اقامہ کارآمد ہو۔ اقامہ ایکسپائر ہونے سے چند قبل بھی خروج نہائی ویزا لگوایا جا سکتا ہے۔ آپ نے دریافت کیا ہے کہ پاکستان کیسے جائیں؟ اگر آپ خروج عہدہ یا خروج نہائی پر جانا چاہتے ہیں تو دونوں صورتوں میں پہلے اقامہ تجدید کرانا ہوگا، اس کے بعد خروج نہائی یا عہدہ لگوانا ممکن ہے۔ جب تک اقامہ تجدید نہیں ہوگا خروج نہائی نہیں لگ سکے گا۔ اگر آپ ترحیل کے ذریعے جاتے ہیں تو اس صورت میں مخصوص مدت تک کے لیے دوسرے ویزے پر سعودی عرب کے لیے بلیک لسٹ ہو جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ قانونی طریقے سے جائیں تاکہ کسی قسم کی مشکل میں مبتلا نہ ہو۔
تو یہ تھی ویورز آج کی اردو خبریں سعودی عرب کے متعلق. اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اللہ حافظ.